بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے وہی ہمیں اس کرونا جیسی موذی بیماری سے محفوظ رکھے گا اور ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ درجہ سوم کے بچوں کے مطابق یہ رنگ برنگی تصویر ایک مسجد کی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان بچوں کے ذہن میں مساجد کا جو نقش ہے ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسی طرز کی مساجد تعمیر کی جاتی ہیں اکثر۔ تو بچوں، مسجد اسلامی شعائر میں سے ایک ہے۔ شعائر سے مراد ایسے نشانات، ایسی علامات جس سے مسلمان اور اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ تو بچوں، آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے مسجد کی اہمیت اور احترام۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کی جو تمدنی مرکز ہے اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، یعنی مسجد کے لغوی معنی سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ، اور اصطلاح میں مسجد اس جگہ یا مکان کو کہتے ہیں جہاں روزانہ 5 وقت نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، اور وہ جگہ عبادت اور نماز کے لیے مستقل طور پر وقف کر دی گئی ہو۔ قرآن پاک میں مسجد کی اصطلاح کو مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسلمانوں کے متعلق عبادات کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ مکی زندگی میں بھی مسلمان مسجد حرام سے وابستگی رکھتے تھے، لیکن کفار کی شدت کی وجہ سے وہ مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے بچوں، نماز کے واسطے انہوں نے مختلف جگہیں بنائی تھیں۔ نماز کو اسلام میں چونکہ بنیادی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا اس لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے زمین مسجد اور طائر بنائی گئی، لیکن نظم اجتماعی کے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر، ابو امامہ رحمۃ اللہ کے گھر اور مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے آپ مسجد قباء میں نماز پڑھتے، اور غالباً یہ عہد اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ تو بچوں، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی۔ اور علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسا لکھا: دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ یعنی مسجد اسلام اور مسلمان کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں بھی خانہ کعبہ اور مسجدوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو آباد کیا جائے، اور مسجد میں داخل ہونے کی اور وہاں پہ عبادت کرنے کی چند سنتیں ہیں، اور اس کے متعلق احادیث بھی ہیں جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے اللہ، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو یہ کہیں: اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ خرید و فروخت وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، تلوار وغیرہ نہیں نکالنی چاہیے۔ یعنی مسجد میں داخل ہونے اور وہاں عبادت کرنے کی چند اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے
اور یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے۔ مسجد کے آداب میں یہاں پہ بچوں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ یعنی خدا سے پیار رکھنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے بھی پیار رکھتے ہیں۔ قیامت کے ہیبت ناک دن میں بھی جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ جس کی خدمت مسجد کی خدمت کرنا اور اسے آباد رکھیے، مسجد کی خدمت کرنا اور اسے آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے، یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یعنی مسجد کو آپ اپنی گزرگاہ نہ بنائیں۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، بیٹھ کر اذکار کریں، تلاوت کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز کہیں باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ یہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوتے تھے اور یہ کلمہ فرماتے کہ خدا تجھے تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آ جائے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی خدا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور وہاں پہ آپ اپنی عبادت کو جاری رکھیں، اور جب آپ اپنی عبادات سے فارغ ہو جائیں تو آپ مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، خدایا میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی بچوں، مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم سب مسلمان اپنی عبادات ادا کرتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، جیسا بعض لوگ کرتے ہیں کہ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر سے ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ کوئی دنیاوی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے نبی کریم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو وہ اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کی نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ مسجد میں داخل ہونے کے جو میں نے آپ لوگوں کو اصول و ضوابط بتائے اور چند احادیث سنائیں، اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تم ان بدبودار ترکاریوں یعنی پیاز لہسن، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے بچوں، کہ ان کو کھا کر مسجدوں میں مت آؤ، اور اگر تم کو ان کے کھانے کی ضرورت ہی ہے تو ان کی بدبو کو آگ سے مار دو، یعنی ان کو پکا کر کھاؤ، کچی کھا کر مت آؤ۔ جیسا کہ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، تو اس سے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ ایسی چیز کھا کر مسجد مت آئیں۔ ایک اور جگہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا، اللہ تعالیٰ
اسے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ اللہ کا سایہ پانے والا وہ شخص ہوگا جو 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ ایک اور ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کی راہ صرف یہ ہو کہ اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے، اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جیسا کہ بچوں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنتیں ہیں، یعنی آپ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں، دایاں پاؤں اپنا داخل کریں اور دعا پڑھ کر مسجد سے باہر نکلیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اور اپنا بایاں پاؤں باہر نکالیں۔ مسجد کے ان آداب اور سنتوں کو بیان کرتے ہوئے بچوں میں نے آپ لوگوں کو جو باتیں بتائیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں گے، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ مسجد کی اہمیت کے بارے میں کوئی حدیث لکھی ہے۔ بچوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری احادیث پڑھی، ان میں سے ایک یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے مثال کے طور پر کہ اللہ اسے آباد کرتا ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ مسجد سے اذان دی جاتی ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے اور نمازی نماز کے لیے مسجد کی طرف لپکتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب سے آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف آنے والے شخص کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بار بار حاضری دیتا ہے اللہ اس کی جنت میں مہمان نوازی ہر آنے اور جانے کی تعداد کے مطابق کریں گے۔ سوال ہے بچوں کہ اپنے شہر اور دنیا کی چند مشہور اور بڑی مساجد کے نام استاد کی مدد سے لکھیے۔ تو میں یہاں پہ چند ایک مساجد کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ مساجد کے نام یاد ہوں یا آپ نے پڑھے ہوں کہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ 10 مساجد جو مشہور ہیں: جامع مسجد دمشق، مسجد قرطبہ اسپین، مسجد نواب وزیر خان لاہور، مسجد مہابت خان پشاور، مسجد شاہ جہاں ٹھٹہ، شاہی مسجد لاہور، فیصل مسجد اسلام آباد، جامعہ مسجد دہلی، مسجد آباد صوفیہ ترکی، نیلی مسجد، مسجد سلطان احمد استنبول میں۔ یہ ہے بچوں ایک فلو چارٹ جس میں آپ نے مسجد کے قریب گھر کے فائدے آپ نے لکھنے ہیں۔ ابھی کچھ فائدے میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا رہی ہوں، آپ نے اس کے علاوہ چونکہ آپ سب مسلمان ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں، خاص کر بچے، تو آپ نے اپنا جو مسجد میں جو آپ
جاتے ہوئے جو آپ کو فائدے ہوتے ہیں یا قریب گھر ہونے کی وجہ سے آپ کو فائدے ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ ایک تو اذان کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، دوسرا نماز با جماعت ادا ہو جاتی ہے، میل جول بڑھتا ہے، نماز وقت پر پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، مسجد کی صفائی وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اور مسجد کو آباد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ خود سے مسجد کے قریب گھر ہونے کے جو فائدے آپ کو ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو اپنی کتاب پر بھی کرنا ہے اور تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھ کر اور ان کو یاد کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔